الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی. اے بارگاہ خیر الانام میں جھم جھم کر عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کریں. بڑے آواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و کریمنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حیدریم قلندرم مستم سبحان اللہ. بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مہمانی گرامی آج زیادہ وقت نہیں ہوگا گھماؤں گا بھی زیادہ نہیں سیدھا پتے پر بات ہوگی سیدھا کوئی پر بات ہوگی. وقت بھی کم ہے غالباً 10 بجنے والے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی مولا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کون؟ نبی مومنوں کی جان کے قریب. تو جس کا ترجمہ اور کھول دیا جائے تو یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. نبی مومنوں کی جان کے محافظ ہیں. نبی مومنوں کی جان کے محبوب ہیں. اگر اپنی زبان میں کہہ لوں تو یوں کہہ لیا جائے کہ نبی مومنوں کی جان کے مولا ہیں. سبحان اللہ. کون ہے؟ نبی مومنوں کی جان کے مولا ہیں. ملائکہ آواز نکال دو. نبی مومنوں کی جان کے مولا ہیں. اب جب مولا آ گیا تو قربت بھی مل گئی محبت بھی مل گئی. یہ سمجھئے گا کہ جب لفظ مولا آ گیا تو اب محب بھی ہو گئے ہیں محبوب بھی ہو گئے ہیں جان سے زیادہ پیارے بھی ہو گئے ہیں. کیوں؟ نبی مومنوں کی جان کے مولا ہیں. اب یہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی جانتے ہیں؟ یہ آیہ کریمہ کب نازل ہوئی؟ روایت میں آیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں. راستے میں قیام کرنے کے لیے رکتے ہیں. صحابہ سے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس جگہ کو مقام غدیر خم کہا جاتا ہے. میں پتے پر آ رہا ہوں سمجھئے گا بات. اس مقام کو اس جگہ کو مقام غدیر خم کہا جاتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی خیمہ نصب کر لیے جائیں یہی ممبر لگایا جائے یہی مصلی بچھایا جائے. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے ممبر سجتا ہے. ممبر سجنے کے بعد آقا علیہ السلام علی کو بلاتے ہیں. صحابہ ہے نا کل صحابہ ہیں کل صحابہ میں سے علی کو بلایا. بلانے کے بعد ممبر پر لائے گئے. ممبر پر لانے کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے صحابہ یہ بتاؤ میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہوں یا نہیں؟ آقا پوچھ رہے ہیں صحابہ سے اے صحابہ بتاؤ میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بلا بلا یا رسول اللہ آپ ہماری جان سے زیادہ محب ہیں آپ ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں. پھر پوچھا ہوش و حواس میں جواب دو. فرمایا بلا بلا یا رسول اللہ ہاں ہاں آپ ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں. تو فرمایا ہاں میں تم سب کا مولا ہوں یا نہیں؟ میں تم سب کا مولا ہوں یا نہیں؟ فرمایا بھلا بھلا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا بھی ہیں ملجا بھی ہیں ماں باپ بھی ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوئے تلوار نکالی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں ابھی سر قلم کر کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں. ارے یہ تو ایک جان ہے اگر رب 1000 جانیں بھی عطا کرتا رہا تو ایک ایک کر آپ پر نچھاور کر دی جائیں.
آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ اب دیر نہ کرتا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے برجستہ فرمایا ہے بلا کسی تاخیر کے۔ اب آقا نے مولا کائنات کے ہاتھ کو اوپر اٹھایا ہے، مولا کائنات کے ہاتھ کو بلند فرمایا ہے اور فرما دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ حسبی میاں کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو نبی کی نہیں مانتے، اللہ اکبر جی 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 بے جو شک نبی کی نہیں مانتے۔ آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا 40 سے زیادہ احادیث کتب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ کہیں سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ہے، کہیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا ہے، لیکن نبی کی وہ بول جائیں نہیں مانتے۔ حضرت عمر کی تو مانو گے، ہاں وہ تو چاہوں گا حضرت عمر کی تو مانو گے جب آقا نے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، علی مولا۔ اب جب حضور نے فرما دیا ہے پھر دعا فرمائی تھی کہ مولا قیامت تک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھنا۔ اب سمجھ جاؤ تو علی کا عاشق ہے وہ خدا کا عاشق ہے، تو علی کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ جو عاشق اہل بیت ہے تو مصطفیٰ کا بھی عاشق ہے، خدا کا بھی عاشق ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب آگے آئے، آگے آنے کے بعد مبارکباد دی کہ مبارک ہو اے علی مبارک ہو، آج تم میرے بھی مولا بن گئے، صدیق کے بھی مولا بن گئے، عثمان کے بھی مولا بن گئے، طلحہ و زبیر یہاں تک کہ سب کے مولا بن گئے۔ اے علی یہ نہ سمجھنا کہ صرف صحابہ کے مولا بنے ہو، اے علی آج تم کل کائنات کے مولا بن گئے، کل کائنات کے تم مولا بن گئے ہو۔ عزیزان گرامی آج ایک بات بتا دوں، بیان سنتے رہتے ہیں، ایک پوائنٹ آپ کو لے کر کے جاؤں گا، کئی باتیں آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ آج کہا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے جشن مولا کائنات منانے کی؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ 13 کہیں سے ثابت ہے، جی جی آپ میرے بڑے ہیں کہ کہیں سے 13 ثابت نہیں ہے، ریکارڈ کر مطلب ایک چیلنج دے رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ کیا بات ہو گئی۔ عظمی میاں توجہ چاہوں گا، آج کہتے ہیں کہ 13 کہیں سے ثابت نہیں کہ علی پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ تاریخ تم لے آؤ، کون سی لے آؤ، جس کو تم کہو گے ہم اس میں منائیں گے۔ کیا بات ہے؟ لیکن قسم خدا کی جب تک جسموں میں جان ہے، جب تک رگوں میں خون توڑ رہا ہے، سوئے قیامت تک ذکر علی ہم کرتے رہے، سبحان اللہ، سوئے قیامت تک ذکر علی ہم کرتے رہے۔ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن ذکر علی بند نہیں ہوتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے گلی کا جو پیر ہے، تیری گلی کا تو کچا پیر ہے، اس کی ولادت تو بڑے دھڑلے سے منائی جا رہی ہے۔ جو پیرانے پیر کا بھی پیر ہے، تو خواجہ کا بھی پیر ہے، تو صابر کلیری کا بھی پیر ہے، جب ان کی ولادت منائی جائے تو پیٹوں میں مروڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے وعدہ لیا، پہچان جانا جو علی کے ذکر سے جڑتے ہیں۔ آج واضح ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو علی کے ذکر سے جڑتے ہیں اور جو علی کے ذکر پر مسرور ہو جاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، واضح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے مولا کائنات سے وعدہ لیا، مولا کائنات فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرأ النسم ان اولا احد النبی الامی الہ اللہ یحبنی الا مؤمنون ولا یبغض علی الا منافقون۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد فرمایا تھا کہ اے علی قیامت تک جو تجھ سے محبت کرے گا مومن ہوگا، اور جو تیرا بغض اپنے دل میں رکھے گا منافق ہوگا۔ اللہ اکبر، بے شک واضح ہو گیا کہ جو علی علی کر رہا ہے کون ہے؟ کون ہے؟ مومن ہے، اور جو علی کے ذکر سے چڑھتا ہے وہ منافق ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اکثر ذکر علی پر اکثر وہ جو چاہوں گا جی اہل محبت بیٹھے ہیں، کثیر تعداد ہے کہ اکثر ذکر علی پر مسکرا پڑتا ہوں، واہ واہ واہ، اکثر ذکر علی پر مسکرا مسکرا پڑتا پڑتا ہوں ہوں میں۔ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے، سبحان اللہ، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اکثر ذکر علی پر مسکرا پڑتا ہوں میں، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ یہ پہچان ہے اہل محبت کی، یہ پہچان ہے اہل حق کی۔
ایک اور بات بتا دوں کہ آج سید ہاشم صاحب نے تھوڑی سی تشریح کر دی تھی کہ کیا کہ آج شیعت کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، انک لگا کر تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی علی علی کسی کی زبان سے نکلے اور ہم مہر لگا دیں کاہے کی وہ شیعہ ہو۔ گھبرانا نہیں ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جن کی ہم اور آپ سب تقلید کرتے ہیں۔ کیا نام ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر بھی فتویٰ لگا ہے، اور جس سلسلے سے میں مرید ہوں اس سلسلے کے بانے میر وحد السلطان سید جہانگیر اشرف پر بھی انگلیاں اٹھائی تھی کہ یہ شیعہ ہو گئے۔ یہ نیا نہیں ہے، یہ منافقین دور مصطفیٰ سے ہیں، قیامت تک رہیں گے ہے، اور جینے کا مزہ ہی تب آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بھئی حق پر وہ ہے جس کے منافق دشمن ہو، جس کے پیچھے پڑے ہو، اور جس کے سب دوست ہوں وہ حق پر نہیں ہے۔ مزہ ہی تب ہے کہ جب دو چار ہمارے خلاف ہو جائیں تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایک اور بات ہاشم صاحب نے چلوں جی عطا فرمائے کہ ہم نام لیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باری آتی ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ، وجہ الکریم، کیا کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ اگر کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہو۔ اس کے پیچھے کا منظر کشی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی تمام صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات آئی مولا کائنات حضرت کرار کی تو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کچھ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ بھئی تم صحابہ کی توہین کر رہے ہو۔ ارے میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں تو صحابہ کی توہین کرے، جو صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھے، جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ بے شک بے شک، آپ اسی ممبر سے بات ہو رہی ہے، جی جی، کہیں اور سے نہیں، جو صحابہ کا بغض اپنے دلوں میں رکھے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ تو صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، تیرا میں علی 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 کیوں کرتے ہو؟ میں بتا دوں میرے پیارو، تم جناب صدیق اکبر کی محفل رکھنا، اگر صدیق صدیق نہ ہوئے تو پھر کہنا۔ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ، حضرت عمر کی محفل رکھنا، اگر عمر نہ ہو تو پھر کہنا۔ حضرت عثمان کی محفل رکھنا، اگر عثمان نہ ہو تو پھر کہنا۔ ارے جس کی محفل ہے تذکرہ بھی تو اسی کا ہوگا، بھی تو اسی کا ہوگا۔ آج مولود کعبہ ہے، وہ بتا رہا تھا کہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پہلے یہ ذہن نشی کر لیں کیوں کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ کیسا مختلف ہے؟ روایتوں میں آیا ہے کہ کوئی صحابہ پیدا ہوئے تو ماں کے گھر پیدا ہوئے، کوئی پیدا ہوئے باپ کے گھر پیدا ہوئے، کوئی چچا کے یہاں، کوئی تایا کے یہاں، کوئی تایا کے یہاں، کوئی آیا کے یہاں، یہ اوروں کا معاملہ ہے۔ لیکن جب علی پیدا ہوئے، بندوں کے گھر نہیں مولا کے گھر پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ہاں بندوں کے نہیں مولا کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ مولود کعبہ ہیں۔ جب علی کعبے میں پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اب ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا گیا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جو ترجمہ کیا جائے گا، جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کے چہرے کو مکرم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے علی کے چہرے کو مکرم کر دیا ہے۔ اب کچھ کھڑے کھڑے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی پیدا تو ہوئے تھے، پورے مکرم کیوں نہیں، یہاں وجہ کریم چہرے سے ہی کیوں مراد ہے؟ تو میں بتا دوں، دوسرا ایک نظریہ پیش کرتا ہوں۔ تو صدیق پیدا ہوئے ہوں گے، میں سارے صحابہ کی عظمت کرتا ہوں، سارے صحابہ میرے سر کے تاج ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ایک نقطہ اور لے لیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی اگر ایک نبی کا انکار کر دیں تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا، نہیں رہے گا۔ بے شک، لیکن ہم محبت کملی والے آقا سے کرتے ہیں، سبحان ہم عشق اللہ، مصطفیٰ سے کرتے کیا ہیں۔ کہنے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں لیکن محبت علی سے کرتے ہیں، محبت مولا کائنات سے کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں قسم خدا کی ان کے نام کی جان دینے کو تیار ہے۔ سبحان اللہ، علی کا معاملہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ جی صدیق نے آنکھیں کھولی تو باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا یا ماں کا دیکھا ہوگا، حضرت عمر نے کھولی ہوں گی تو ماں باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا، اور صحابہ ہیں، کسی نے دادا کا، کسی نے نانی کا، کسی نے نانا کا، کسی سے دادی کا، کسی نے آیا کا، کسی نے
دایا کا دیکھا ہوگا، لیکن علی پیدا ہو گئے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن جب گزر گئے، مکے کے اندر کوہرام سمجھ گیا کہ بھئی علی پیدا تو ہو گئے ہیں، جناب ابو طالب یہاں بیٹھے تو آ گیا، لیکن نابینا ہے۔ اب خبر جب پھیل گئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، تو اب مصطفیٰ کریم بارگاہ اپنے چچا کے یہاں آتے ہیں، بارگاہ عبد المطلب میں آتے ہیں، ابو طالب میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ چچا جان بھائی آیا ہے، بھائی آیا ہے، بھائی آیا ہے، ارے ذرا دکھایا تو جائے۔ المختصر یہ ہے بتایا گیا محمد تمہیں نہیں معلوم تمہارا جو بھائی ہے نابینا، تمہارا بھائی بول جائیں نابینا ہے۔ اب مصطفیٰ فرماتے ہیں چچا جیسا ہے میرا ہے، سبحان اللہ، یہ کیا کہنے ہیں؟ جیسا ہے تو نابینا ہے، جیسا ہے اب میرا ہے، میرا بھائی مجھے لا کر کے دے دیا جائے۔ روایتوں میں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، صحن حرم میں پیدا نہیں ہوئے، خانہ کعبہ کی باہر دیوار میں پیدا نہیں ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جو ولادت ہوئی ہے اندر گئی تھی آپ جب مولا علی کو جنم دیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کعبے کے اندر آنکھ نہیں کھولی، ماں کی گود میں آئے آنکھ نہیں کھولی، باپ کی گود میں آئے آنکھ نہیں کھولی، تمام بنو ہاشم کے خاندان نے لیا ہوگا، آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، آگوں سے مصطفیٰ میں آتے ہیں، علی دیکھ تو نہیں رہے، علی کو پتا کیسے چل گیا؟ حضور نے یوں ہی تھوڑی فرما دیا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یوں ہی تھوڑی فرما دیا ارے علی علم کا دروازہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور نے یوں ہی تھوڑی فرما دیا، علی نے مصطفیٰ کی خوشبو سے مصطفیٰ کو پہچان لیا، سمجھ گئے کہ علی اب بھی اگر آنکھیں نہ کھولی تو کب کھولے گا؟ ارے آخری نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، دونوں عالم کے سردار ہیں، اب آ گئے ہیں، اب آنکھ کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب علی نے آنکھ کھولی تو ماں کا چہرہ نہیں، باپ کا چہرہ نہیں، رشتہ داروں کا چہرہ نہیں، دایا یا آیا کا چہرہ نہیں، بلکہ کونین کے والی محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھا۔ علی نے آنکھ کھولی ہے تو ایرے گہرے کا نہیں، دنیا دار کا نہیں، دایا یا آیا کا نہیں، بلکہ کائنات کے سردار کا جب دیکھا ہے پھر اشاق نے کہہ دیا کہ اب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہی کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک نقطہ اور دے دوں، ایک نقطہ اور دے دوں۔ عزیزان گرامی وقار، تیسرا پوائنٹ ہے کس بات پر کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی 3 دلائل میں نے آپ کے سامنے اب رکھنے جا رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ وہ سیدائے کائنات جن کا صدقہ میں اور آپ سمیت سب کھا رہے ہیں، کیا بات ہے، بے جن شک۔ کی اولادوں کا صدقہ مل رہا ہے تو سانسیں چل رہی ہیں، وہ سیدائے کائنات جن کا چہرہ جبریل نے بھی نہیں دیکھا، بے شک۔ سیدھے پتے پر آؤ، جن کا چہرہ جناب جبرائیل نے بھی نہیں دیکھا، گھر پر آتے ہیں تو دستک دی جاتی ہے کہ کیا اندر آ جاؤ۔ آئے ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کا نکاح ہوتا ہے تو کس سے؟ علی سے ہوا۔ پھر علی نے چہرہ فاطمہ کو اتنا دیکھا، اتنا دیکھا، اتنا دیکھا کہ عاشق مجبور ہو گیا کہ اللہ نے علی کے چہرے کو مکرم کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ نے اب علی کے چہرے کو مکرم کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کون علی؟ کون علی؟ کون علی؟ وہ مولا کائنات، وہ عظیم ہستی ہیں جن کے متعلق آقا نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ گویا دیکھو علی کو ثواب رب کی عبادت کا مل رہا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ علی کو جائے گا ثواب رب کی عبادت کا مل رہا ہے۔ وہ علی ایک کھڑے ہو گئی، چلو نبی کی نہیں مان رہے، ایک روایت اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ابا حضور جناب ابو بکر صدیق، مانو گے نہیں مانو گے؟ اب بول جاؤ، مانو گے یار، ماننی پڑے گی، ماننی پڑے گی، تسلیم کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ ابا حضور میں نے عسکر دیکھا ہے کہ جب آپ کئی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ نہ طلحہ کو دیکھتے ہیں، نہ زبیر کو دیکھتے ہیں، نہ عمر و عثمان کو دیکھتے ہیں، نہ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں پردے کے پیچھے سے تو آپ کی نظریں مولا کائنات کے چہرے پر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ مولا علی ہی کو کیوں دیکھتے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود آقا علیہ السلام کو آپ کی زبان مبارک سے فرماتے سنا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارے عائشہ، میں دیکھتا علی کو ہوں لیکن میں لطف عبادت کا لیتا ہوں، سبحان اللہ میں لطف عبادت کا لیتا ہوں۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک دور ایسا آئے گا ہم جیسے گناہگار بھی تو آئیں گے، ہم جیسے گناہگار بھی تو ہوں گے، ہمارا تذکرہ کیا گیا ہوگا، ارے ناز کرو اپنی قسمتوں پر۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ عاشق علی تو ہوں گے لیکن علی کو نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے لیے بھی مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے، فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ گویا میرے ساتھ کرنا لیا جائے کہ حیدر حیدر بولے نا، ہاتھ اٹھا کر کے کہیں حیدر 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 حیدر۔ قسم خدا کی یہ نہ سمجھنا کہ حیدر حیدر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے علی کا ذکر کیا گویا عبادت کا لطف لیا، سبحان اللہ عبادت کی ہے۔ قسم خدا کی آج ہم پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ علی علی کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کو اتنا سمجھتے ہیں۔ تو اہل بیت میں سے دو عظیم شخصیت، جی سب کو نہیں دے رہا، صرف دو، جی صرف دو، قسم خدا کی وہ دو عظیم شخصیتیں ایسی ہیں کہ پوری امت قسم خدا کی ان کی شان بیان نہیں کر سکتی۔ ایک کو مولا حسن کہا جاتا ہے اور دوسروں کو مولا حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی بات بتا دوں کہ اہل بیت کون ہے اور ہے اہل بیت ایسا ہے مصطفیٰ کا گھرانہ۔ ذرا غور تو کرو کہ مصطفیٰ کا گھرانہ کیسا ہے۔ آج کہے تو بڑے آسانی سے دیا جاتا ہے کہ صدیق کا ذکر نہیں، عمر کا ذکر نہیں۔ قسم خدا کی میں پھر کہہ رہا ہوں، جو صحابہ کو نہ مانے، صحابہ کا گستاخ ہو، جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اب بات سن لو کہ آج حضرت امام حسن و حسین کے مقابلے میں صحاباؤں کو لایا جاتا ہے۔ گویا یہ ہے کہ فساد پھیلا دیا جائے، لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ گمراہ مت ہونا، کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں جا رہا ہوں، آخری خطبے کے الفاظ ہیں کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان کتنی وزنی چیزیں، بول جائیں پیچھے والے بھی، کتنی دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی جانب سے، دوسری محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ پہلی کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور دوسرا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا میری اہل بیت، میری اولادیں، میرا گھرانہ، میری اہل بیت، اور انہیں تھامے رہنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ان سے جڑے رہو، بحمد تعالیٰ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت میں فساد پھیلا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ذرا غور کر لو۔ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کے کان ادھر لگے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ غلط نکلے ہم پکڑ لیں اور کل کو کلاس لگا دی جائے۔ بحمد تعالیٰ پورے ہوش و حواس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے۔ اب جو چاہوں گا میرے صدیق اکبر وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے، حضرت عمر وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے، حضرت عثمان وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے، طلحہ و زبیر وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے، سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو حضور کے پیچھے چلے۔ کل صحابہ حضور کے پیچھے ہیں، لیکن جب بات حسن و حسین کی آ جاتی ہے، جب بات شبیروں کی آ جاتی ہے، جب بات مولا حسن مولا حسین کی آتی ہے، تو یہ حضور کے پیچھے نہیں ہے، حضور کے دائیں نہیں ہے، حضور کے بائیں نہیں ہے، حضور کے آگے نہیں ہے، بلکہ تو پھر کہاں ہے؟ ارے نادانو، تم نے سنا نہیں، حضور نے اپنے نوازوں کو کاندھے پر بٹھا کر کے سواریا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک یہ آگے پیچھے دائیں بائیں والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں جو شان مصطفیٰ پر سوار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماذا لگا لو یار، مقام کتنا عرفہ والا ہے۔ ابھی مجھے اشارہ ملا نہیں ہے، جب اشارہ مل جائے گا میں فوراً ہٹ جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وقت کافی لے لیا، ایک بار دور رکھ پڑیے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت اطہار، آج میں ایک بات بتا دوں، کئی بار آپ نے سنی ہوگی، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، مجمع ہے، اہل محلہ کی کثیر تعداد ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اب تک سنی کوئی بات نہ سنی، لیکن اب سن لو، صوفی صاحب توجہ چاہوں گا۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ بڑا نمازی ہوں جنت مل جائے گی، توجہ چاہوں گا جی، کوئی شخص اگر سمجھے کہ بڑا نمازی ہوں جنت تو مل جائے گی، بہت بڑا روزے دار ہوں جنت مل جائے گی، ماں باپ کا فرما بردار ہوں جنت مل جائے گی،
اب غور کریے کتنے بڑے نمازی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, غالباً المستدرک کی روایت میں آتا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص, کیا فرمایا, کوئی شخص کہاں کھڑا ہو, یہاں مسجد فیضان شاہ بلاقی میں نہیں, مدینہ مسجد میں نہیں, جیلانی مسجد میں نہیں, بلکہ کہاں بیت اللہ میں ہو, اللہ خانہ اکبر کعبہ میں ہو, تو کس انداز سے کھڑا ہو, اس انداز سے سامنے کعبہ, ادھر حجر اسود, ادھر مقام ابراہیم, اتنی مقدس جگہ, وہ مقدس جگہ جہاں کسی نے اگر ایک رکعت پڑھی, ایک رکعت, تو مولا تعالیٰ اس کا دگنا نہیں بلکہ 1,00,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی بلند, اتنی مقام والی جگہ پر ہو, تو کیا کر رہا ہو, فرمایا نماز پڑھ رہا ہو. کیا فرمایا, روزے کے عالم میں, کہ نماز پڑھ رہا ہو, روزے کے عالم میں ہو. آقا فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو جائے. اللہ آپ سے پوچھوں, اگر اس عالم میں کسی کا انتقال ہو جائے, کہ خانہ کعبے کا دیدار ہو رہا ہو, ایک جانب حجر اسود, ایک جانب مقام ابراہیم ہو, روزے کے عالم میں ہو, انتقال ہو جائے, تو مرنے کے بعد کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. کہاں جائے گا, جنت میں. ایسی موت تمنا کرتے ہیں لوگ کہ کعبے میں آ جائے, ایسی موت کہ مسجد نبوی میں آ جائے, کیا موت ہے یار, مزہ آ جائے, زندگی کی معراج ہو جائے. لیکن آخری جملہ دیکھیں, آقا فرماتے ہیں کہ چاہے خانہ کعبہ میں کھڑا, چاہے نماز پڑھ رہا, چاہے روزے کے عالم میں, ایک جانب مقام ابراہیم ہو, ایک جانب حجر اسود ہو, لیکن قسم خدا کی اس کے دل میں میری اہل بیت کا ذرہ برابر بھی بغض ہوگا, قسم خدا کی مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر اللہ. محبت اہل بیت, یہ ہے مودت اہل بیت. کیا سمجھ لیا ہے کہ علی علی کرنے والے شیعہ ہو جاتے ہیں. شیعوں کا طریقہ نہیں, بحمد تعالیٰ سنیوں کا طریقہ ہے. بول جائیں سنیوں کا طریقہ ہے, یہ اور نہیں کرتے. علی تو آج ہم نے ہاشم صاحب یہ کہہ دیا کہ کسی ایک جماعت پہ ہیں. جی جی یہ سمجھ لیا کہ علی تو ایک جماعت کے لیے خاص ہے. نہیں, علی تو ہر کسی کے لیے ہے. بے شک بے شک. علی تو وہ ہے قسم خدا کی کہ جو علی کی غلامی نہ کرے وہ علی نہیں بن سکتا. بے شک بے شک. علی تو وہ ہے کہ جو اگر کسی ولی نے غلامی مولا کائنات کر لی, مولا تعالیٰ اسے کیا ولایت کی سربلندی عطا بے فرمائے. شک بے شک. علی کا مقام پوچھنا چاہتے ولی ہو, بن گئے, خوب آ رہا ہے. کہا تھا کسی نے کہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. سبحان. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن, ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری. جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا, جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. لاکھ لگے بدعت کے پہرے, لاکھ لگے بدعت کے پہرے, فتووں کی اس بستی میں میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدر بولے گا. سبحان اللہ. میری قوم کا بچہ بچہ نعرہ حیدر بولے گا. عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. جہاں تک میرا علم ہے صوفی صاحب, جتنی تاریخ جی آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کی بیان فرمائی, میرا علم باقی کا وہ جانے بھائی. اگر بغض کی اینک لگا کر پڑھیں گے تو فضائل کم دکھیں گے. بے شک. کیا بغض کی اینک لگا کر اگر پڑھو گے تو فضائل کم ہو جائیں گے. بہت اچھا جب جملہ اس بولا میں ہے. مسرور ہو کر پڑھو گے تو فضائل بڑھ جائیں گے. اللہ بڑھ جائیں گے, باکمال ہو جائیں گے. اس لیے جتنی فضیلت آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کی بیان فرمائی کسی اور کی. مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہے کہ جب آقا علیہ السلام شب معراج قریب ہے, جی جی بے شک. واقعہ لے رہا ہوں رجب کا مہینہ. ہاں رجب کا مہینہ ہے, شب معراج بھی قریب ہے. جب آقا علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے تو ایک جبہ لے کر کے آئے. کیا لے کر کے آئے؟ جبہ شریف. بول جائیں, جبہ شریف لے کر کے آئے. جب آئے تو صدیق اکبر نے فرمایا, صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جبہ مجھے عطا فرما دیں, مجھے دے دیں. یا رسول اللہ مجھے ہبا کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق توجہ ادھر چاہوں گا, جی بالکل. توجہ ادھر رکھیے گا. جی جی پوری طرح ادھر. فرمایا کہ اے صدیق میں جبہ تمہیں دیتا ہوں, کرو گے کیا, تم کرو گے کیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ پوری دنیا میں صداقت کو عام کر دوں, اللہ سچائی کو عام کر دیا جائے گا. آقا مسکرائے, فرمایا صدیق مراد تک نہیں پہنچی,
صدیق مراد تک نہیں پہنچے. عمر آئے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دے کیا کرو گے؟ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دوں گا. بولے مراد تک نہیں پہنچے. حضرت عثمان آئے فرمایا یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دے. اے عثمان تم کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سخاوت کو عام کر دوں گا. فرمایا اے عثمان تم بھی ابھی مراد تک نہیں پہنچے. مولا کائنات کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا اے علی اگر یہ جبہ میں تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ مسکرائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر یہ جبہ مجھے مل جائے تو دنیا کے لوگوں کے عیب چھپاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. لوگوں کے عیب چھپاؤں گا. اللہ کیا ہے؟ مولا کائنات سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن عمل بھی کیا جائے. بے شک بے شک ان کے بتائے ہوئے ہر فرمان پر عمل کیا جائے. کیا بات ہے. مولا کائنات نے جو فرما دیا قسم خدا کی بات عمال فرما دیا. اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں یار. اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. یہ وہ حیدر کرار فاتح خیبر داماد پیمبر مولا علی مشکل کشا ہیں جن کے نکاح میں کون ہے؟ کون ہے؟ بول جائے کائنات سیدہ کائنات و عظیم ہستی جن کے متعلق آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کون ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ٹکڑا ہے. سیدہ کائنات پر بھی تھوڑا سا بولنا ہوں اجازت ہے؟ جی بالکل ہے صاحب مجاز ہیں آپ. سیدہ کائنات جانتے ہو کون عظیم ہستی ہے؟ کون عظیم ہستی ہے؟ قسم خدا کی جب آقا علیہ السلام آتے نا اور فاطمہ کھڑی ہو جاتی جو جملے صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. وہی جملے مصطفیٰ فاطمہ کی بارگاہ میں فرماتے فدا کا امی و ابی فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے والدین قربان ہو. نعرے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں کے صحابہ بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بسا بیٹھے. آج علی والے ہیں اور سادات کرام کی آپ زیارت کریے گا. بحمد تعالیٰ سبھی کو معلوم ہے کہ حضور کی تشریف آوری کلیہ شریف سے ہوئی ہے. حضرت کا بڑا شکر گزار ہیں. خیر مقدم کرتے ہیں کہ حضرت نے یہاں قدم لا کر کے اس محلے کی رونق کو دوبالا فرمایا. پورے شہر کی رونق بڑھا دی. پورے شہر کی رونق بڑھائی. میں عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات. میں رخصت لے لوں گا یہ واقعہ بتا کر. جی ارشاد. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کون عظیم ہستی ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام آتے تو فرماتے فدا کا امی و ابی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے والدین قربان. اے فاطمہ تجھ پر میرے والدین قربان. اب باپ اور بیٹی کا مقام ہے نا. ایک دن سیدہ کائنات نے پوچھا کہ یا ابا حضور جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ سبحان اللہ. جی جی جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ فرمایا اے فاطمہ جنت میں سب سے پہلے تیرا بابا محمد عربی جائے گا. سب سے پہلے تیرا بابا محمد عربی داخل ہوگا. آپ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے مردوں میں بتایا مردوں میں بتایا ہے. اب یہ بتائیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے داخلہ جنت کسے ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ کی والدہ مریم. اللہ عیسیٰ کی والدہ مریم کو. آپ تھوڑے سے چہرہ بدل گیا. آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ فاطمہ لہجہ کیوں بدل گیا؟ چہرہ کیوں بدل گیا؟ کیا معاملہ ہے؟ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ابا حضور آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے محمد عربی جنت میں داخل ہوگا. اب میں سمجھی کہ جب آپ عورتوں کا نام لیں گے تو سب سے پہلے میرا نام آئے گا. اے ابا حضور آپ نے تو عیسیٰ کی والدہ مریم کا تذکرہ کر دیا ہے, میرا نام نہیں لیا. آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاطمہ پوری بات سنو. پورا معاملہ یہ ہے کہ مریم تمہاری خادمہ ہوگی. اللہ مریم تمہاری خادمہ ہوگی. جس سواری پر تم سوار ہوگی اس کی رسی مریم پکڑے ہوئے ہوگی اور تم مخدومہ بنے ہوئے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گی. قسم خدا کی یہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی ہیں, وہ عظیم شخصیت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. جنتی عورتوں کی سردار ہے. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں داخلہ مل جائے, اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو قسم خدا کی ایک روایت ملتی ہے کہ جنت کے جو ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے
اس کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں بلکہ مولا کائنات کی لگے گی. سبحان اللہ سبحان اس کی جو ذمہ داری لگے گی وہ مولا کائنات کی لگے گی. اب علی جسے چاہیں اب علی جسے چاہیں اسے جنت کا ٹکٹ دے دیں وہ جنتی ہو جائے گا. اگر علی سے ہٹ کر کے چلو گے خدا کی قسم کہیں کے نہیں رہو. بے شک خدا کی قسم اگر علی سے ہٹ گئے جنت سے ہٹ گئے ہیں. وہ کہا تھا آخری شعر کے ساتھ میں رخصت لے رہا ہوں کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہیں علی. آوا گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. اور جنت علی کی ملک ہے. جنت علی کی ملک ہے. کوثر پہ ہیں علی. ہر جا علی ملیں گے. ہر جا علی ملیں گے. نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.